SSTV, serving the digital Toronto of today. नाज़रीन, मेहमान शो में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, सवान उम्री खुद नविश्त हमारे मुआशरे की वो तहरीरें हैं जिसमें अपनी सवान उम्री लिखने वाला या वो जो शख्स अपनी ज़िंदगी के हालात लिखता है जो कि खुद नविश्त कहलाती है, उसमें एक लगा बंधा उसका तरीक़ा है, एक नज़्म ज़ब्त का उसका तरीक़ा है। और उसमें वो न सिर्फ ये कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी के वाक़यात और हालात और अपनी कारकर्दगी के बारे में लिखता है, उसके साथ साथ अपने ख़ानदान, अपने मुआशरे और उस मुआशरे के इक़्तिसादी, समाजी, मुआशरती, मज़हबी और जो उस मुआशरे की कारकर्दगी होती है, सक़ाफ़ती जो हालात होते हैं, जो वाक़यात होते हैं, जो होनी शुदनी होती है, उसको ज़ब्त तहरीर में लाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा क्या कि हमेशा ही ऐसा होता है कि हर शख्स लिखने वाला कलमकार नहीं होता है, बाज़ौक़ होता है, बाइल्म होता है, लेकिन वो बाकायदा अदीब या शायर नहीं कहलाता। तो उस शक्ल में होता ये है कि उसके जो अतराफ़ उसके जो लोग होते हैं, उसकी फैमिली में होते हैं, उसके दोस्त होते हैं जो कि लिखने वाले होते हैं, वो उसके हालात ज़िंदगी कलम बंद करते हैं उसके लिए। और ये लोग वही लोग ये काम करते हैं जो कि बाकायदा लिखने पढ़ने वाले लोग होते हैं। लेकिन नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान खाने को जो दो शख्सियात सजा रही हैं, इन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है, मैं आपसे पहले तारुफ करा दूँ। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं फसीउद्दीन शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। और उनके बराबर में तशरीफ़ रखती हैं उनकी बहन शबनम सहर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को मैं मेहमान शो में खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया। तो नाज़रीन, इन दोनों बहन भाइयों ने, अपने शेख साहब ने और शबनम सहर साहिबा ने अपनी फैमिली, अपने वालिदैन के बारे में जो किताब लिखी है अब्बा मियाँ, इस किताब में जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था, इन्होंने अपने वालिदैन, अपने दादा से शुरू किया। इन्होंने उनके तमाम हालात ज़िंदगी, उनकी जो कारकर्दगी थी, और उस मुआशरे में इन लोगों का ताल्लुक़ है मेरठ से, उस मुआशरे में रह के उन्होंने जो माशरती खिदमात अंजाम दी हैं, उन सब का इसमें अहाता किया गया है। आप कहेंगे कि इस तरह तो होता है, लोग लिखते हैं इस बारे में, इस तरह तो होता है, लेकिन नाज़रीन, हर शख्स अपनी फैमिली के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में, अपनी कारकर्दगी के बारे में, अपने इल्म फ़ज़ल के बारे में और अपनी दर्दमंदी के बारे में और लोगों की मदद, फलाही कामों के बारे में हर शख्स नहीं लिख सकता अपनी फैमिली के हवाले से। ये वही शख्स उसका चर्चा कर सकता है, उसको मंशा शहूद पे ला सकता है कि जिसके फैमिली के मेंबरान ने, उसके ख़ानदान वालों ने वो काम अंजाम दिए हों। क्योंकि सब लोग खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजारते, सब लोगों के वसाइल नहीं होते, लेकिन जिन लोगों के होते हैं और दर्दमंद दिल भी रखते हैं, वो यकीनन उनके जो काम होते हैं, उनकी जो कारकर्दगी होती है, उनके जो फलाही इदारे होते हैं और जो दामे दरमे कदम सुखने जो लोगों की मदद करते हैं, तो ज़रूरी होता है
کہ دوسرے لوگوں کی آگاہی کے لیے اور دوسرے مخیر لوگوں میں اس کی تحریک پیدا کرنے کے لیے اس تمام کارکردگی کو اور ان کے حسن سلوک کو منظر عام پہ لانا چاہیے۔ اور مروجہ جو طریقہ ہے اس کا یہی ہے کہ اس کو کتابی شکل میں شائع کرنا چاہیے۔ تو ان دونوں بہن بھائیوں نے مل کے یہ بہت بڑا کام انجام دیا ہے کہ نہ صرف اس سے یہ کہ ان کے خاندان سے لوگ متعارف ہوتے ہیں، بلکہ جو وسائل رکھتے ہیں، جو مخیر ہیں، وہ معاشرے کے لیے اسی طرح کے فلاحی کام کر سکتے ہیں۔ تو اپنے شیخ صاحب یہ فرمائیے کہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا اپنے ناظرین سے کہ یہ کتاب آپ لوگوں نے لکھ کے نہ واقعی بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو اس کتاب میں جو آپ نے ظاہر اپنے دادا سے شروع کیا ہے، ان کے زمانے سے، ان کی خدمات، ان کے کارناموں سے شروع کیا ہے، تو یہ بتائیے کہ سن شعور کو ظاہر آپ پہنچ چکے تھے، جبھی تو آپ کے ذہن میں وہ تمام باتیں محفوظ تھیں جن کو آپ نے قلم بند کیا ہے۔ تو اب آپ رہ رہے ہیں امریکہ میں۔ ناظرین، ہمارے شیخ صاحب جو ہیں، فصیح الدین شیخ صاحب، شکاگو میں رہتے ہیں اور پچھلے 40 سال سے رہ رہے ہیں وہاں پر یہ، اور شبنم سحر صاحبہ ٹورنٹو میں تشریف رکھتی ہیں، تو یہاں بھی یہ بھی ایک عرصہ دراز سے یہاں مقیم ہیں۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ جب آپ یہ کتاب لکھنے بیٹھے اور اس میں باتیں ساری ہندوستان کے زمانے کی ہیں، تقسیم سے پہلے کے زمانے کی ہیں، تو اس کے بعد جو انقلاب آیا کہ آپ لوگوں نے ہندوستان سے پاکستان بننے کے بعد ہجرت کی ہے، تو وہ تو جیسا کہ دوسروں کے ساتھ ہوا ہے کہ مہاجرین کے ساتھ کیا ان پہ کیا بیتی ہے، اور بقول شاعر کی کہ ایسے ویسے کیسے ہو گئے، کیسے ایسے ویسے ہو گئے والی بات تھی کہ جو وہاں پر محلوں میں رہتے تھے اور پیسہ ان کے ہاتھ کا میل تھا، ان کو تمام وسائل حاصل تھے، اور ہجرت کرنے کے آنے کے بعد نہ پاکستان میں، اور جو لوگ پاکستان سے ہجرت کر کے ہندوستان گئے تو وہ بقول شخصے کے تن کے 2 کپڑوں سے وہ یہاں پر آئے، پاکستان میں آئے، اور یہ کہ جو ہندوستان گئے وہ 2۔ لیکن آپ کی جو کتاب ہے وہ احاطہ کرتی ہے اس زمانے کا جو کہ آپ کے ہندوستان کا زمانہ تھا، اور آپ ظاہر سن شعور کو پہنچ چکے تھے، اور یہ کہ مزید جو آپ نے اپنے بڑوں سے سنا۔ اب آپ امریکہ میں رہتے ہوئے اور گزشتہ 40 سال سے امریکہ میں رہتے ہوئے، کتاب کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں گے، یہ بتائیے کہ بنیادی کیا چیز آپ کو مختلف نظر آئی ہمارے رویوں میں اور ہمارے زندگی گزارنے میں، جو کہ آپ نے دیکھی تھی ہندوستان میں اور یہاں مغربی ملک میں آپ آ کے آباد ہیں۔ رفیع صاحب، جس ماحول سے ہم لوگ پلے بڑھے پاکستان میں اور ہندوستان میں، وہ ماحول ایک دم الگ تھا جب میں شکاگو میں آیا۔ شروع میں ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگا، مختلف جابس کی لیکن اللہ کا شکر ہے ایک بات یہ رہی سامنے کہ بھئی ہم جہاں سے تعلق رکھتے ہیں اس کو ہم نے نہیں بھولنا، جو خاندان ہے، جو خاندان سے ہم نے سیکھا ہے اس کو ہم نے نہیں بھولنا۔ اللہ بخش ہمارے والد کہتے تھے کہ دیکھو، انسان کی زندگی میں ہمیشہ 2 رخ ہوتے ہیں، جیسے ایک کوائن ہوتی ہے اس کے 2 رخ ہوتے ہیں، تم اچھائی کرو یا برائی کرو، یا ایمانداری سے کرو یہ کام یا بے ایمانی سے کرو۔ تو بہتر یہ ہے کہ کام وہ کرو جس میں لوگ تم کو سراہیں، تمہاری عزت کریں، اور یہ پتہ ہو کہ تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو، لوگ پوچھیں کہ بھائی تم کون ہو، کیا تعلق ہے تمہارا۔ تو اللہ کا شکر ہے ہر حالات سے گزرے، لیکن ذہن میں یہ رہا جو کرنا ہے وہ صحیح طریقے سے کرنا ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہی سکھایا، اور نتیجہ اس کا پھل یہ تھا کہ سب بہتر طور پہ سب لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن جو آپ کی اقدار ہیں، آپ کی ویلیوز ہیں، آپ کی تہذیب ہے، جو اپنے ساتھ آپ لے کے یہاں مغربی دنیا میں آپ آئے، تو اپنی روایات، اپنی تہذیب، اپنی اقدار
को यहाँ आप बरकरार रख सकें।